लोग दुआएं करते होंगे उस वक्त तक मौत न दे जब तक शादी ना हो जाए, बच्चे ना हो जाए, प्रॉपर्टी ना बन जाए, बेटों की शादी ना कर लूं। मेरे अजीजों, ये दुआएं नहीं, दुआ ये करो कि नबी पाक की अखलाक और किरदार इतने बुलंदो बाला, इतने आला व औला कि दुनिया ने भी एतराफ किया, क्रिश्चियन ईसाइयों ने भी एतराफ किया, यहूदियों के बाद मुफक्किरीन ने भी एतराफ किया, हिंदुओं ने भी एतराफ किया। एक दो नहीं, कई पंडितों की लिस्ट है हमारे पास जिन्होंने मेरे आका की शान में नाते पढ़ी हैं, हुजूर की तारीफें की हैं। सिखों के गुरु नानक से लेकर और भी कई गुरु हैं जिन्होंने मेरे मुस्तफा करीम की अजमतें बयान की, रिफातें बयान की। खुद फ्रीडम फाइटर में जिसका सबसे ज्यादा नाम आता है मोहनदास करमचंद गांधी, गांधी की तहरीरें भी पढ़ो। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए किन ख्यालात का इजहार करता है, कौन सी बातें पेश करता है। बड़े बड़े लीडरों ने नबी पाक को पढ़ा है और अच्छी बातें पेश की हैं। इतना ही नहीं, स्वामी विवेकानंद ने भी नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात की तारीफ की है। एक दो नहीं, हजारों हैं, लेकिन मैं उनकी तारीफ का मोहताज नहीं। जब खुद रब्बे जुल जलाल ने मुस्तफा से कह दिया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ महबूब हमने आपकी शान को बुलंद किया, आपके जिक्र को बुलंद किया है। किसी और की तारीफ करने से हुजूर पाक की इज्जत का इजाफा नहीं, बल्कि जो तारीफ करता है उसकी खुद इज्जत बढ़ जाती है, सुभान अल्लाह, उसकी शान खुद बढ़ जाती है। लिहाजा ऐ मुसलमानों, घबराने की जरूरत नहीं। चंद कीड़े हर जमाने में होते हैं, उनके लिए स्प्रे का इंतजाम भी होता रहता है। जब कभी कोई दज्जाल भौंकेगा, मौला तबारक व तआला मुझ जैसे किसी कुत्ते को जरूर पैदा करेगा और कोई ना कोई आएगा और इनको जवाब देता रहेगा। हमने अब तो जुबान से जवाब दिया है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस वक्त मौका आएगा अपने ईमान से भी जवाब देंगे, अपनी रूह से भी जवाब देंगे। और मौला ताला की जो मदद है वो दुनिया को बताएगी कि हक किसके साथ है, नुसरत किसके साथ है, मदद किसके साथ है। हमारा ये यकीन है, कल हम 313 थे तो फरिश्ते मदद के लिए मक्का के काफिरों के लिए नहीं उतरे थे, मदीने के निहत्ते सहाबा के लिए उतरे थे। बेशक हक है। आज भी हुजूर पाक के शहदाई और गुलाम अगर सच्चाई के साथ मैदान में आते हैं तो कल जैसे मौला की मदद आती, आज भी अल्लाह की मदद आएगी, आज भी अल्लाह की मदद आएगी। मुसलमानों, एक बात याद रखना, हर चीज में कंप्रोमाइज कर लो, हर चीज में सबर कर लो। सबर तो अच्छी चीज है, खाना ना मिले सबर कर लो, रोटी ना मिले सबर कर लो, पानी ना मिले सबर कर लो, कपड़े नहीं मिलते सबर कर लो, गाड़ी बंगला जायदाद बच्चे नहीं है सबर कर लो। मैं कहता हूं हर चीज में सबर कर लेना चाहिए, लेकिन मुस्तफा करीम की इज्जत के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाएगा। बेशक हक है। यहां नहीं, और यहां जो कंप्रोमाइज करता है वो बेगैरत कहलाएगा, एहसान फरामोश कहलाएगा। नबी पाक ने तुम्हारे लिए रात रात भर खड़े होकर के दुआएं की, कब्र में जाकर के तुम्हें उम्मती उम्मती पुकारा, अपने सजदों में मौला की बारगाह में तुम्हारी बख्शिश का सवाल किया। जो नबी हमारे लिए इतनी फिक्र करते रहे हो, क्या उस नबी पाक की इज्जत को हम हल्के में ले लेंगे? क्या हम उस नबी पाक की इज्जत के लिए आराम से घरों में बैठ करके जवाब देंगे? नहीं। ऐ मुसलमानों, याद रखना, मैं हर चीज जो कुछ भी आज तुम्हारे घरों में है ये मुस्तफा के नाम की बरकत से आई है। हजरत उमर फारूक तो ये फरमाते, मेरे बदन में जो बाल उगते हैं ये भी नबी पाक के नाम की बरकत से, हुजूर की बरकत है। मुझे बताओ मुसलमानों, क्या तुम्हारे घरों की रौनक नामे मुस्तफा से नहीं? क्या तुम्हारी औलाद मुस्तफा के वसीले से नहीं? क्या तुम्हारे चेहरों की बरकत आज मुस्तफा से नहीं है? हर चीज तुम्हारे पास जो है वो रसूलुल्लाह की बदौलत है। तुम अगर मुसलमान हो तो रसूलुल्लाह की बदौलत, तुम अगर नमाज पढ़ते हो तो नबी ने बताया, अजान आज दी जाती है इसलिए कि रसूल ने बताया है, मस्जिदों की शान बुलंद है इसलिए कि वो नबी पाक का नाम वहां से आता है। सारा कुछ रसूलुल्लाह से वाबस्ता है। इसीलिए हम कहते हैं आबरू माँ जना में मुस्तफा, हम सब की आबरू नाम मुस्तफा से है। अगर हुजूर का नाम सलामत है तो सब कुछ सलामत,
اور اگر ان کے نام پر کیچڑ اچھالا جائے گا تو پھر ہماری کسی کی زندگی محفوظ نہیں، کسی کی زندگی محفوظ نہیں۔ اس بات کو طے کر کے چلو کہ آج اللہ نے جس کو جیسی طاقت دی ویسا ان ظالموں کا جواب بھی دے گا۔ قیامت کے دن اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھ لیا اللہ نے تجھے جوانی دی تھی، طاقت دی، قوت دی، جب دنیا میں میرے خلاف گالیاں دی جا رہی تھی تب تو کیا کر رہا تھا؟ تو اے جوانوں تمہارے پاس جو جواب ہونا چاہیے وہ آج ہی تیاری کرو۔ کل قیامت کے دن تم کیا جواب دو گے اس کی تیاری تم خود کر لو۔ سب سے بہتر جواب یہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کل قیامت کے دن یوں عرض کرنا، آقا یہ آپ کے اخلاق پر کیچڑ اچھال رہے تھے اور میں آپ کے اخلاق کو اپنا اپنا کر کے لوگوں کو اپنا رہا تھا، آپ کے اخلاق کی تبلیغ کر رہا تھا۔ جن لوگوں کا شرم و حیا تھی حضور کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے، بعض لوگوں کو چہرے پر داڑھی مشکل لگتی، ٹوپی بھاری لگنے لگتی، کیوں میاں نبی پاک کے فدائی ہو، عاشق ہو تو ان کے اخلاق، ان کے کردار اور ان کی صورت سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ تمہیں جب نبی پاک کی بات کرنی ہے تو پورے کے پورے ان کے غلام ہو جاؤ۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ حضور پاک کی غلامی نتیجہ یہ ہوتا ہے جانتے ہیں؟ بلال حبشی، کون نہیں جانتا، مکہ کے کافر انہیں مارتے تھے، پکڑ کر کے پیر میں رسی باندھ کر بدماش لڑکوں کے ہاتھ میں دیتے، وہ مکہ کی گلیوں میں بلال کو کھینچتے ہوئے لے جاتے، گرم ریت پر سلاتے، ان کے سینے پر سل رکھ دیتے، اور کبھی کبھار حضرت بلال کو ننگی پیٹھ انگاروں پر سلاتے تھے اور ان کی پیٹھ کا گوشت گل جاتا تھا، اور جب انگارے ٹھنڈے ہو تو ہوا دے کر اور دہکایا جاتا۔ کیوں؟ بلال حبشی کو حضور کی وفاداری کی سزا دی جاتی تھی۔ نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شہدائی تھا، اس لیے مکہ کے ظالم موب لنچنگ کرتے تھے، مارتے تھے، پکڑ کر کے پوری پیٹھ کا گوشت گل گیا تھا، ریڑھ کی ہڈی دکھتی، لیکن باوجود اس کے وہ ثابت قدم رہے، ثابت قدم رہے۔ اے مسلمانوں، اس نبی پاک کی عزت کے معاملے میں ہم نے کون سی مصیبتیں اٹھائی آج تک؟ ہمیں تو کسی نے مارا نہیں، کوئی گردن پر تلوار تو نہیں رکھا۔ آج ہم ہندوستان میں امن و امان سے رہ رہے ہیں، اور جو زہر پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں ان زہریلے کیڑوں کو بھی ہم انشاءاللہ علاج کریں گے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، حضور کی غلامی میں جو ثابت قدم رہا، پیٹھ پوری جل گئی، انگاروں پر سویا، کوڑے کھایا، رسی باندھ کر گلیوں میں گھمایا گیا، لیکن جانتے ہو جب بلال ہجرت کر کے مکہ سے مدینے چلے گئے، 6 سال کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینے سے مکہ آ رہے تھے اور فاتح کی حیثیت سے، مکہ فتح ہو چکا، بغیر جنگ و جدال کے، بغیر قتل و قتال کے، آپ کو پتا ہے 10,000 صحابہ خانہ کعبہ کے پاس حرم کعبہ میں اندر نماز پڑھنے کے لیے آئے، تو اس وقت جو پہلی اذان دی جانی ہے، پہلی اذان حرم مکہ سے دی جانی ہے، کعبے کی چھت پر میرے آقا نے اگر کسی کو چڑھایا تو بلال حبشی کو چڑھایا۔ کس کو چڑھایا؟ بلال حبشی کو چڑھایا۔ واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، حضرت بلال کو کعبے کی چھت پر چڑھا کر اذان دینے کا حکم دیا، آپ نے اذان دی کعبے کی چھت پر۔ میرے عزیزوں، بعض بزرگوں نے یہاں پر نکتہ یہ بیان کیا، صحابہ میں حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، دیگر صحابہ بھی تھے۔ آج پہلی اذان مکہ سے ہو رہی ہے تو ان میں سے بڑے بڑے صحابہ میں سے کسی کو اوپر چڑھاتے، لیکن رسول اللہ نے بلال حبشی کو چڑھایا، بلال حبشی کو چڑھایا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کو یہ میسج دینا تھا، جو نبی کی محبت میں زخم کھائے گا خانہ کعبہ کی چھت پر بھی اسے چڑھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اسے خانہ کعبہ کی چھت پر بھی چڑھایا جائے گا۔ یہ نبی کے غلاموں کا مقام ہے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو یہ جہاں چیز ہے کیا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں،
یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے سبحان اللہ یا سبحان اللہ رسول اللہ. عزیزان گرامی وقار، میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، میری یہ عزت کیوں ہے؟ میں وشاکھاپٹنم پہلی مرتبہ آپ کے اس مسلم آباد میں آ رہا ہوں، لیکن محبتیں ایسی لگتی ہیں صدیوں پرانی ہیں، رشتے ایسے لگتے ہیں کہ صدیوں پرانے ہیں. ہر کوئی ملنا چاہتا ہے، ہر کوئی ہم سے مسافر. یہ جو عزتوں سے آپ نے نوازا کس لیے؟ کیا کسی نیتا کا بیٹا ہونے کی وجہ سے؟ کیا کسی بڑے خاندان کا ہے اس لیے؟ یا پیسے والا ہے اس لیے؟ نہیں، ہر ایک یہاں بیٹھا ہوا یہی کہے گا صرف اس لیے عزت دی جاتی ہے کہ نبی کا غلام، مصطفیٰ کریم کا غلام ہے. بات کرتا ہے تو رسول اللہ کی عزت کی بات کرتا ہے. اس لیے لوگوں نے پلکوں پہ بٹھایا، کندھوں پہ اٹھایا، پھولوں سے سجایا، منبر پر بٹھایا. اس سے یہ بات پتا چلتی ہے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کیا کہنا میرے عزیزو، اسی لیے میں کہتا ہوں بکو تو بازار مصطفیٰ میں بکو. ہاں، اس کی جے وجے کرتے ہوئے، جھنڈے اٹھائے ہوئے نہ گھومو. مسلمانوں، تمہاری زندگی ان پارٹیوں کے پیچھے جے جے کرنے کے لیے نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے تو ہمیں یوں سکھایا، کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو؟ کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو؟ ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، سبحان اللہ. ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ، بس ہمارے لیے یہ کافی ہے. تم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلام ہو، پوری غلامی میں آ جاؤ. حضور کی عزت کی بات ہے، پوری کے پوری عزت میں آ جاؤ. تمہیں بھی اللہ تعالیٰ عزتوں سے نوازے گا. جو کھویا ہوا وقار ہے واپس مل جائے گا. شرط یہ ہے کہ ان سے وفاداری کرو، شرط یہ ہے کہ نبی پاک کے وفادار بنو. جیو تو ان کے نام پر جیو، مرو تو ان کے نام پہ مرو. بے شک. ہاں، ڈر اور خوف نکالیں. اب آخر میں گفتگو کے خاتمے میں، ظاہر سی بات ہے مجھے حکم دیا گیا تھا یہ جشن غوث الورا ہے، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، میرے جلسوں کا معمول یہ ہے، آپ چاہے جلسہ کسی بھی نام سے رکھیں، میں تو بات کروں گا رسول اللہ کی بات کروں گا. کیا بات ہے. کیونکہ ہمارا معمول یہ ہے، دنیا کی ساری چیزیں اسی ذات سے وابستہ ہیں. اگر شیخ عبد القادر جیلانی غوث ہیں تو رسول اللہ کی برکت سے ہیں. کیا کہنا. بے شک. اگر معین الدین اجمیری غریب نواز ہیں تو وہ رسول اللہ کی برکت سے ہیں. بے شک. اگر امام احمد رضا مجدد دین و ملت ہیں تو وہ رسول اللہ کی برکت سے. بے شک. ہاں، ظاہر سی بات، کوئی بھی جلسہ ہو وہ رسول اللہ کی وجہ سے. اور اسی لیے اقبال نے کہا تھا، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو. خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے. دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں، وہ نبی پاک کی ذات، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان. سبحان اللہ. بے شک. ہماری ساری زندگیاں، سارے اولیاء اس نبی پاک کے دربار کے وزیر ہیں. ہم بادشاہ کا ذکر پہلے کرتے ہیں، ہم بادشاہ کا ذکر پہلے کرتے ہیں، لیکن ساتھ میں یہ جشن غوث الورا ہے، ہماری نسبت بارگاہ غوث سے بڑی گہری ہے. الحمدللہ ہندوستانی مسلمانوں میں سب سے زیادہ عقیدت سرکار غوث پاک سے پائی جاتی ہے، اولیاء کاملین سب سے زیادہ. اور کیوں نہ ہو، ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ ہم قادری غلام ہیں اور فخر سے یہ کہتے ہیں، یا سرکار غوث پاک کے دربار میں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. یا غوث اعظم، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا.
بے شک سبحان اللہ واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ سبحان اللہ اب سنیے حضور کی عزت ہی کی بات پر غوث پاک کی ایک بات سنا کر چلا جاؤ۔ جب آج کے زمانے میں حضور کی عزت پر حملے ہوتے ہیں تو ہم تقریروں سے جواب دے دیتے، تحریروں سے جواب دے دیتے، کوئی ہاتھ سے کوئی زبان سے جواب دے گا، لیکن اولیاء کی شان یہ ہے جب نبی پاک کی ذات پر کوئی سوال کرتا تو وہ زبان سے ہاتھ سے نہیں اپنی کرامت سے جواب دے دیتے، ہاں کرامت سے جواب دیتے۔ ایک عیسائی مبلغ یہ کہتا ہوا پھر رہا تھا لوگوں میں کہ ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں۔ اس سے لوگوں نے پوچھا کیوں؟ وہ کہتا ہے اس لیے کہ ہمارے نبی عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے، اور یہ بات قرآن میں آئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، لیکن پورے قرآن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو زندہ کرتے تھے ایسی کئی بات نہیں آئی، پورے قرآن میں ایسا لکھا ہوا نہیں ہے۔ وہ سب کو گمراہ کرتے ہوئے پھر رہا تھا عیسائی۔ جب حضرت غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ بات پہنچی، آپ نے اس کو بلوایا، اس عیسائی مبلغ کو کہا کیا ہے تیرا مدعا؟ اس نے کہا میرے نبی عیسیٰ افضل ہے محمد سے، اس لیے کہ میرے نبی عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ غوث پاک نے کہا اچھا تیرے نبی مردوں کو زندہ کرتے تھے اس لیے افضل ہیں، چل عبد القادر قبرستان میں چلتا ہے، تو جس قبر پر ہاتھ رکھے گا میں زندہ کر کے دکھاؤں گا، سبحان اللہ کیا میں زندہ کر کے دکھاؤں گا۔ اور وہ ساتھ میں چلا، قبرستان آئے، اور شیخ عبد القادر جیلانی جب کہتے ہیں بتا کسی قبر کو، اس عیسائی مبلغ نے ایک پرانی قبر پر ہاتھ رکھا، آپ نے کہا میں یہ بھی بتا دیتا ہوں یہ قبر 200 سال پرانی ہے، اور اس میں جو سویا ہوا ہے وہ گویا تھا، گانا گا کر کے کمائی کرتا تھا، میں اسے زندہ کرتا ہوں۔ اور ایک ٹھوکر لگائی، قم باذنی، میرے حکم سے اٹھ جا، قبر پھٹ گئی اور مردہ زندہ کھڑا ہو گیا، اور لوگوں نے دیکھا، اور اس کے بعد پھر سیدنا غوث پاک نے اسے واپس قبر میں بھیجا۔ یہ مردوں کو زندہ کرنے والی کرامت اللہ نے شیخ عبد القادر جیلانی کو عطا کی، لیکن یہ صرف لوگوں میں اپنا انفلوئنس بڑھانے کے لیے نہیں، لوگوں میں اپنی طاقت دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں میں اپنی برتری بتانے کے لیے نہیں، بلکہ غوث پاک نے اگر یہ کرامت دکھائی تھی تو عظمت رسول بتانے کے لیے عیسائی مبلغ سے کہا تو کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اس لیے وہ افضل ہیں، دیکھ تیرے سامنے شیخ عبد القادر نے خود مردے کو زندہ کر کے دکھایا، تو پہچان لے جب اس امت کے عبد القادر کا یہ حال ہے تو عبد القادر کے آقا کا حال کیا ہوگا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ میں میرے نبی کا ادنا غلام ہوں، میں جب زندہ کر کے دکھا سکتا ہوں۔ میرے مصطفیٰ کو مولا نے کیا کیا کمالاتی عطا کی، ہاں کرامت بھی دکھائی ہے غوث پاک نے تو وہ رسول کی عظمت بتانے کے لیے، ہاں یہ نہیں کہ لوگوں میں اپنی برتری بتانے کے لیے، لوگوں میں بڑھاوا دکھانے کے لیے۔ ایک بار آپ اپنی خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب آئے اور کہا کہ حضور میرے گھر کل دوپہر میں دعوت ہے، آپ نے قبول کر لی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک آیا، اس نے کہا حضور کل دوپہر میں میرے گھر دعوت ہے، آپ نے اس کی بھی قبول کی۔ تیسرا ایک آیا، اس نے کہا حضور کل دوپہر میں میرے گھر دعوت ہے، اس کی بھی قبول کر لی، منع نہیں کیا۔ یہ کے بعد دیگرے 70 لوگ آئے، ایک ہی ٹائم کی دعوت اور سب کی دعوت قبول کر لی۔ دوسرا دن آیا، دوپہر ہوئی، شام ہوئی، شام میں خانقاہ کے پاس جو مریدین غوث پاک کی دعوت کیے تھے وہ سب ایک کے بعد دیگرے جمع ہونے لگے، سب آئے اور فخر سے کہنے لگے، ایک کہتا ہے آج میری قسمت کے کیا کہنے ہیں، آج میرے گھر غوث پاک دعوت میں تشریف لائے تھے۔ دوسرا کہتا ہے جھوٹ بول رہے ہو، آج تو میرے گھر میں غوث پاک تھے۔ تیسرا کہتا ہے تم دونوں جھوٹ بول رہے ہو، میرے گھر میں آج دوپہر کا کھانا انہوں نے تناول کیا۔ باتیں بڑھتی گئی، ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے میرے گھر میں تھے، ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے میرے گھر میں تھے، لیکن ان سب کی باتوں کو سن کر جو خانقاہ میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے وہ کہنے لگے تم سب کیا بات کر رہے ہو، غوث پاک دوپہر میں یہی خانقاہ میں موجود تھے، کسی کے گھر گئے نہیں تھے، ہم سامنے دیکھ رہے تھے۔ اب تو اور بڑا مسئلہ پیچیدہ ہوا، ہر کوئی اپنے گھر کی دعوت کے قصے سنا رہا ہے اور مرید کہہ رہے ہیں وہ خانقاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سبوں نے کہا آخر اس میں سچا کون ہے، جھوٹا کون ہے، کیسے پتا چلے؟
सारे लोग मिलकर गौसे पाक के पास आए। गौसे पाक से कहा, सब ये कहते हैं मेरे घर में आप आए, मेरे घर में आप आए, और खानकाह वाले कहते हैं आप यहीं थे। आपने आंखें बंद की और उसके बाद आंखें खोली और कहा, ऐ लोगों, ये जो जो कह रहे हैं सब सच कह रहे हैं। हर एक के घर में गया और खाना भी खाया, और खानकाह के जो मुरीद कह रहे हैं वो भी सच कह रहे हैं। यहाँ पर भी मैं बैठा रहा। लोगों ने पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है? गौसे पाक ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अब्दुल कादिर को ये कुदरत अता की है कि वो बैक वक्त 70 नहीं 70,000 घरों में जा सकता है। और फिर बताया, जब उम्मत के अब्दुल कादिर की इतनी ताकत है कि एक वक्त में 70 घरों में जा सकता है, उम्मत के आका रसूल कायनात की किस्मत और उनकी ताकत का हाल क्या होगा? ऐ मुसलमानों, फिर यह अकीदा सच्चा है कि रसूल पाक बैक वक्त हर मोमिन के घर भी आते हैं और कब्र में भी आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान हाजिर और नाजिर का अकीदा यही से समझ में आया। जो लोग हुजूर के हाजिर और नाजिर होने का इनकार करते थे, गौसे पाक ने अपनी करामत से उन्हें बताया कि देखो, तुम अपनी जिंदगी में देख लो, मैं जब 70 घरों में जा सकता हूं तो रसूलुल्लाह अपने हर उम्मती की कब्र में क्यों नहीं जा सकते? बैक वक्त लोगों को आज भी ये दिक्कत होती है। कुछ लोग कहते हैं रसूलुल्लाह कैसे? अरे तुम भी कहते हो यहाँ भी आए, वो भी कहते हैं यहाँ भी आए। मियाँ, तुम अपने अकल के घोड़े दौड़ाते हो, तुमने तो नबी को अपने जैसा समझा ना, इसीलिए तो तुम्हें दिक्कत होती है। जरा सूरज को देखो, जब तुलू होता है तो पाकिस्तान वाला भी कहता हमारे यहाँ सूरज है, हिंदुस्तान वाला कहता हमारे यहाँ सूरज है, अरब वाला कहता हमारे यहाँ सूरज है, अफ्रीका वाला कहता हमारे यहाँ सूरज है। मुझे बताओ, एक सूरज है, कौन कौन से मुल्क में गया? सारे लोग कहते नहीं, सब सच कह रहे हैं, इसलिए कि एक सूरज निकलता है, हर घर में रोशनी देता है। अब सुनो, जब ये सूरज निकल करके पूरी दुनिया में अपनी किरणें बिखेर सकता है, तो तुम्हें पता नहीं ये सूरज बनाया कैसे गया है? ये मेरे मुस्तफा के कदमों के नाखूनों की कतरन से सूरज और तारे बनाए गए, चांद और सूरज बनाए गए। और जब मुस्तफा के कदमों की कतरन से सूरज पूरी दुनिया को उजाला कर सकता है, तो वो ज़ाते रसूल हर कब्र को कैसे नहीं उजाला कर सकता? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ मेरे अजीजों, मुस्तफा करीम के बारे में यह अकीदा रखना, वो हाजिर भी हैं नाजिर भी हैं। हमारा अकीदा है कि नहीं है? रसूलुल्लाह हाजिर भी हैं नाजिर भी हैं। और यही अकीदा लेकर के उठना, या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, मेरे दिल में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। उठो, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। मैं मानता हूँ ऐ अक्ल वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है। मैं मानता हूँ ऐ अक्ल वालों, मेरा मोहम्मद खुदा नहीं है, मगर दिलों में ये नक्श कर लो कि वो खुदा से जुदा नहीं। एक अंग्रेज जो मुसलमान नहीं है, उसने किताब लिखी और उसमें मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र सबसे पहले दर्जे पर किया, और कहता है दुनिया में सबसे ज्यादा अगर मैं किसी से इम्प्रेस हुआ हूं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात। उससे पूछा गया क्यों मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सबसे ज्यादा तो इम्प्रेस क्यों हुआ, क्या वजह है? सुनो है मुसलमानों, आपको भी मैं बताऊं। उस अंग्रेज ने कहा, मैंने बहुत सारे लोगों की हिस्ट्री और तारीख पढ़ी, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीख में मैंने एक बात देखी, बहुत सारी अच्छाइयां हैं, लेकिन जो दिल को मोह लेती है वो एक हिकायत, एक हदीस है। उससे पूछा गया वो हदीस क्या है, जरा हमें भी बताओ। वो अंग्रेज कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत थी, वो मदीने के छोटे बच्चों का भी अदब करते थे, छोटे बच्चों का भी ख्याल रखते थे, और जब बच्चे खेलते थे तो उनके साथ बैठ जाया करते, उनको खिलाते थे, उन्हें हंसाते थे। तिजारत के सफर से जब भी आते तो बच्चों के लिए भी कुछ न कुछ लेकर के आते थे। एक मर्तबा का वाकया बताता है, सुनो, हदीस पाक में है। वो अंग्रेज जिसने किताब लिखी और कहा मुझे सबसे ज्यादा अगर किसी शख्सियत से असर हुआ है तो मोहम्मद की जात है। क्यों? कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
ایک بار بچوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، کئی بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں سے ایک بچے کا باپ آیا، اپنے گھر سے آیا، اور مجمع میں بچے جب کھیل رہے تھے، باپ نے اپنے بیٹے کو پکارا، بیٹا آجا گھر پر، تیری ماں بلاتی ہے، بیٹا کہہ کر کے پکارا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور اس آئے ہوئے شخص سے کہا کہ تو یہاں پر بیٹا کہہ کر کے مت پکارنا، بیٹا کہہ کر بچے کو مت پکار، اس کا نام جو ہے وہ لے کر پکار۔ اس نے کہا میرا بیٹا ہے، اگر میں اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہوں تو پھر کس کو بیٹا پکاروں؟ میں اپنے بیٹے کو پکار رہا ہوں۔ سنو اے مسلمانوں، مصطفیٰ کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احساس کیا تھا؟ ارشاد فرماتے ہیں سچ ہے یہ تیرا بیٹا ہے، تو بیٹا کہہ کر پکار سکتا ہے، لیکن اپنے گھر میں پکار، یہاں مت پکار، اس لیے کہ ان بچوں میں بہت سارے یتیم بچے بھی کھیل رہے ہیں جن کے باپ نہیں ہیں۔ اگر تو اپنا بیٹا کہہ کر پکارے گا، ان بچوں کو اپنا باپ یاد آ جائے گا، انہیں کون بیٹا کہے گا، انہیں کون بیٹا کہہ کر پکارے گا؟ میرے عزیزوں، یہ حدیث پاک کے مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ایک نان مسلم ہے، اس نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اخلاق کو دیکھ کر کے کتاب میں سر فہرست لکھا، دنیا کا اگر کامل کوئی انسان ہے تو محمد کی ذات، محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے، جس کو بچوں کی یتیمی کا بھی درد تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احساس رکھتے کہ کہیں اس کا دل ملول نہ ہو جائے، اسے ہرٹ نہ ہو، اسے تکلیف نہ ہو۔ آپ کو پتا ہے اس امن عالم کا مسیحا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آج کے ظالم کتے بھونکنے لگ گئے، حضور پاک کی ذات کو کیچڑ اچھالتے ہوئے کہنے لگ گئے کہ انہوں نے جنگیں سکھائی ہیں، آتنک سکھایا ہے، دہشت سکھائی ہے، تم نے پڑھا کیا ہے ہمارے نبی پاک کو؟ میں بتاتا ہوں، مدینہ طیبہ میں یہ اس زمانے کا رواج تھا، جب بھی کسی کے پاس ہتھیار ہوتے تو سب سے بڑا ہتھیار تلوار لے کر کے ہر کوئی چلتا تھا۔ آج کے زمانے میں رائفل بندوقیں وغیرہ آ گئی، اس وقت جو بھی لوگ مال والے ہوتے وہ اپنے ساتھ تلوار لے کر ضرور چلتے، لیکن نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات تو دیکھیں، تلوار کیسے لٹکائی جاتی تھی؟ تلوار بغل میں، اس کو نیام میں رکھ کر کے، اس کا ایک غلاف ہوتا تھا، اس کو اس طرح سے بغل میں لٹکا کر کے لوگ چلتے تھے، جیسے آج بندوق لٹکائی جاتی ہے۔ ایک بار ایک صحابی تلوار لٹکائے ہوئے سامنے سے آ رہے تھے، تلوار کی ڈھال یعنی اس کی مٹھی اوپر کی طرف ہوتی اور اس کی انی، اس کا نوک نیچے کی طرف، سامنے اس طرح چاند کی شکل کیے ہوئے تلوار ہوا کرتی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے آ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیں، آپ نے ان کو روکا اور کہا یہ تلوار اپنے بغل سے نکالو اور اس کو پیچھے کی طرف موڑ لو، یہ جو انی ہے، یہ جو نوک ہے، اس کو پیچھے کی طرف کر لو۔ انہوں نے پوچھا طریقہ تو تلوار ڈالنے کا یہی ہے، لوگ تلوار اسی طرح سے لے کر چلتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس طرح پیچھے کرنے کا حکم جو آیا، میرے آقا اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ ننگی تلوار کی نوک بھی کسی مسلمان کی طرف ہو یا کسی انسان کی طرف ہو کہ دیکھنے والا تمہیں جنگ کی نوبت میں نہ دیکھے، دیکھنے والا تمہیں قاتل کی نظر میں یا لڑنے والے کی صورت میں نہ دیکھے۔ یقیناً تم نے اپنی سیفٹی کے لیے، سیکورٹی کے لیے رکھا ہوگا، لیکن تلوار کی نوک کو بھی پیچھے کی طرف کر کے رکھو تاکہ نئے آنے والے کی طرف تلوار کا منہ نہ ہو، اس کی نوک نہ ہو۔ یہ ہے میرے آقا کی تعلیمات، یہ امن عالم کا مسیحا ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو صرف جہاد کا لفظ کہتے ہوئے سنا ہوگا، لفظ جہاد کے ذریعے سے پوری دنیا میں ایک پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے کہ مسلمان جہادی ہیں، جہادی ہیں۔ یہ لفظ جہاد بھی اگر پڑھ لیا ہوتا ان جاہلوں کو سمجھ میں آ جاتی بات۔ تاریخ مصطفیٰ تو پڑھو کم سے کم، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک میں آپ کو پتا ہے تقریباً میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 17 جنگوں میں شرکت فرمائے، 17 غزوات، اور بعض روایات میں 27 ہیں، کل ملا کر 10 سال کے اندر 27 جنگیں ہوئی۔
جس میں چھوٹی بڑی جو بھی جنگیں ہوئی ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس میں خود بنفس نفی شریک رہے. اور آپ کو میں بتاؤں حیرت ہوگی آپ کو, یہ پورے 10 سال کے اندر جو 27 جنگیں جہاد ہوئے اس میں مرے کتنے لوگ تھے, کتنے لوگ قتل ہوئے؟ ٹوٹل اگر ملایا جائے تو 260 لوگ صرف 10 سال کے اندر مرے تھے, قتل ہوئے جنگوں کے اندر. اور ایک تاریخ میں ان کی بتاتا ہوں جو پوری دنیا کو سیکولر اور ڈیموکریسی اور امن کے نام پر تباہی مچاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ورلڈ وار فرسٹ جو پہلی عالمی جنگ ہوئی تھی اس کے اندر تقریباً 1 کروڑ لوگ مارے گئے تھے, 1 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے. اور دوسری جنگ عظیم جو ہوئی سیکنڈ ورلڈ وار اس کے اندر 3 کروڑ سے زیادہ لوگ مارے گئے. اتنے ہی زخمی ہوئے, اتنے ہی بے گھر ہوئے, کتنے ملک تباہ ہوئے, کتنے بستیاں اجڑ گئی. اور آج یہ اسلام کے جہاد کی طرف منہ اٹھائے بیٹھے ہیں جن میں 10 سال کے اندر 250 سے زیادہ لوگوں کی جانیں کبھی نہیں گئی. باوجود اس کے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہ ہوتی. میرے آقا فرماتے جب بھی کوئی جماعت جہاد کے لیے نکل رہی ہوتی مجاہدین کو سب سے پہلے میرے آقا یہ تعلیم کرتے, اے مجاہدین جب تم کسی علاقے میں جانا تو یاد رکھنا کس سے لڑنا ہے کس سے نہیں لڑنا ہے. یہ جہاد کی تعلیمات میں آج آپ کو بتاؤں. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ نصیحت کر کے بھیجتے کبھی بچوں کی طرف تلوار نہ اٹھانا, کبھی کسی عورت کی طرف تلوار نہ اٹھانا, کبھی کسی بوڑھے کی طرف تلوار نہ اٹھانا, کبھی حمل والی عورت کو نہ پکڑنا. جس جنگ میں بھی جاؤ, دشمنوں کی فوج میں بھی جاؤ, بچوں کے ساتھ, بوڑھوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ, حاملہ عورتوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا. اتنا ہی نہیں, میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب جہاد میں صحابہ کو بھیجتے یہ بھی تلقین فرماتے جس علاقے میں جاؤ گے وہاں کسی بھی مذہب کی عبادت گاہ کو توڑ پھوڑ نہیں کرو, چاہے وہ کسی کی بھی عبادت گاہ ہو, اس عبادت گاہ کو تم توڑو گے نہیں, برباد نہیں کرو گے. اتنا ہی نہیں, یہ بھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تعلیم فرماتے جس علاقے میں تم جاؤ گے اس علاقے کے درخت کے پتوں کو بھی نہیں اکھاڑو گے, وہاں کے درختوں کو نہیں اکھاڑو گے اور پتوں کو نہیں توڑو گے. اتنی تعلیمات دینے کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہاد کے لیے بھیجتے اور ارشاد فرماتے جو تمہارے خلاف اٹھائے بس اس کے خلاف تم بھی اٹھاؤ. یہ ہے جہاد کا مفہوم, یہ ہے جہاد کا مفہوم. میاں اگر کوئی آتنکوادی بم باندھ کر کے کہیں اڑا دیتا ہے تو وہ جہاد نہیں ہے, وہ سوسائیڈ اٹیک ہو سکتا ہے, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. عزیزان گرامی وقار, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امن کی تعلیمات کو میں آج آپ کے سامنے کھل کر کے رکھتا ہوں. جس نبی پاک کے اخلاق اتنے اعلیٰ کہ قرآن خود کہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اے محبوب, آپ کو سب سے اعلیٰ اخلاق پر اللہ نے پیدا کیا ہے. تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, کوئی تجھ سے ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے؟ قرآن حضرت عائشہ سے پوچھا گیا ماں آپ بتائیں رسول اللہ کے اخلاق کیسے تھے؟ حضرت عائشہ فرماتی کان خلقہ القرآن. ان کے سارے اخلاق اگر جاننا ہے تو قرآن کو دیکھ لو, قرآن ہی ان کے اخلاق تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ وہ پورا قرآن عظیم ہے. اتنے اعلیٰ اخلاق والے کو آج جن لوگوں نے کیچڑ اچھالا ہے ان کو پھر میں دعوت دیتا ہوں, آؤ دوبارہ اپنی سٹڈی کو عام کرو اور پھر سے مطالعہ کرو. یقیناً تمہارے دل کے دریچے اگر بند نہیں ہوئے ہیں تو میرے مصطفیٰ کی محبت ضرور جاگے گی. تمہیں پتا ہے تم نے اوروں کے ساتھ ملنے جلنے کا کیا معاملہ کیا ہے یہ مجھے پتا نہیں. اچھا آدمی بھی اپنے سٹیٹس کو برقرار رکھتے ہوئے دیکھتا ہے میں کس سے مصافحہ کرتا ہوں, میں کس سے ملتا ہوں. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
جو تھوڑے سے منصب پر جائے وہ لوگوں کو دیکھ دیکھ کر کے ملتا ہے، اس سے ملنا چاہیے کہ نہیں ملنا چاہیے، فلاں سے میرے سٹیٹس کے برابر ہے یا نہیں۔ لیکن آؤ تمہیں بتاؤں، مدینہ طیبہ کے رحمت عالم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال پاک تو یہ ہے۔ ایک بار محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کے باہر کھڑے ہیں، صحابہ آپ کے ارد گرد تھے۔ ایک عورت جو مدینے کی پاگل عورت تھی، پاگل، جس کا دماغ صحیح نہیں رہتا، دماغی توازن بگڑا ہوا تھا، وہ عورت مدینے میں مشہور تھی۔ جب بولتی تھی تو کنٹینیو بولنے لگ جاتی تھی، اول فول بولتی رہتی، اور کیا بول رہی ہے اسے کچھ پتا نہیں ہوتا، ہر کوئی اس سے راستہ کاٹ لیتا تھا۔ جیسے ایسی کوئی پاگل عورت آئے تو کون کان دھرے گا، کون اس کے سامنے کھڑا ہو کر سنے گا؟ لیکن جب وہ عورت آنے لگی، صحابہ حضور کے ساتھ کھڑے تھے، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ گھیرا بنانے لگ گئے، ارے وہ مدینے کی پاگل عورت آ رہی ہے، آئے گی، ادھر ہی آ رہی ہے، کہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ اول فول بکنا نہ شروع کر دے۔ باتونی عورت ہے، کینچی کی طرح اس کی زبان چلتی رہتی ہے اور دماغ اس کا صحیح نہیں ہے، بولتی رہ جائے گی، کہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی نہ ہو۔ صحابہ یہ سوچ کر گھیرا بناتے رہے، گھیرا بناتے رہے۔ میرے آقا نے فرمایا چھوڑ دو، ہٹ جاؤ، اسے آنے دو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ بد زبان ہے، بولتی ہے تو کنٹینیو بولتی رہتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ سے ہٹ جاؤ، اسے آنے دو۔ جب وہ عورت قریب آئی تو جانتے ہیں میرے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابہ مجھے بتاؤ کیا یہ وہی عورت نہیں ہے جس سے پورے مدینے والے راستہ کاٹ لیتے ہیں، کوئی اس کی بات نہیں سنتا؟ صحابہ نے کہا ہاں یہی وہ عورت ہے، یہ پاگل ہے، اس کی کوئی بات نہیں سنتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اے میرے صحابہ بتاؤ اگر میں بھی نہ سنوں تو کون اس کی بات سنے گا؟ میں بھی نہ سنوں، کیا میں کائنات کے لیے رحمت بن کر نہیں آیا؟ اللہ اللہ، وہ عورت قریب آئی جو پاگل تھی، ذہنی توازن کھویا ہوا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئی اور بات کرنے لگی، بات کرتی گئی، ایک ہی بات کو بار بار دہراتی رہی، بار بار دہراتی رہی، یہاں تک کہ کافی دیر تک وہ بات کرتی رہی اور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بغور اس کی باتوں کو سنتے رہے اور بلکہ سامنے والے کو احساس تک ہونے نہیں دیا کہ میں تجھے پاگل سمجھتا ہوں، بلکہ میرے مصطفیٰ کی اخلاق تھے، اس انداز سے سن رہے تھے اس کی بات جیسے کسی دانشور کی باتیں سنی جاتی ہیں۔ وہ اللہ کے نبی کے اخلاق ہے، وہ اعلیٰ اخلاق والوں سے بھی ملتے تھے تو انہی اخلاق کے ساتھ، اور ذہنی توازن بگڑے ہوا سے بھی ملتے تھے تو انہی اخلاق کے ساتھ ملتے تھے۔ عزیزان گرامی، تیرے خلق کو رب نے جمیل کیا، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ میرے عزیزو، رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ اخلاق کریمانہ جنہوں نے مظلوموں کا انصاف دلایا، اور جانتے ہیں آپ مکہ مکرمہ میں کبھی ظلم ہونے نہیں دیتے۔ آج لوگ ظلم کی داستان چھیڑتے ہیں تو میرے نبی کو بیچ میں لاتے ہیں، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اخلاق اور کیریکٹر پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ سنو، مدینہ مکہ مکرمہ میں ایک باہر سے کوئی سوار آیا اور اس کا کسی سے قرضہ تھا یا کچھ لینا دینا باقی رہ گیا۔ وہ کون تھا؟ ابو جہل تھا۔ ابو جہل سے اس آئے ہوئے شخص کا جو اجنبی مسافر تھا کچھ پیسے کا لین دین باقی تھا، کچھ درہم رہ گئے تھے، اور وہ تقاضا کر رہا تھا کہ میرے پیسے، میرے درہم مجھے واپس کر دے، لیکن وہ ٹال مٹول کرتا جا رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور وہ سردار قریش ہے، اس سے کون تقاضا کرے؟ پہلوان بھی ہے، گنڈا بھی ہے، اور یہ باہر سے آیا ہوا اجنبی مسافر غریب، اب یہ کس سے کہے؟ جن لوگوں کے پاس بھی یہ جاتا اور کہتا کہ میرے کچھ پیسے، میرے کچھ درہم باقی ہیں، عمر ابن ہشام یعنی ابو جہل کے پاس، تو سارے لوگ پلہ جھاڑ لیتے، میاں اس سے کون بات کرے گا، اس سے کون بات کرے گا، ہم بات نہیں کر پائیں گے، تمہارے پیسے تم جانو، تم نے دیا ہے تم وصول کرو۔ ہر کوئی اپنا دامن جھاڑ لیتا۔
वो बेचारा जो बाहर से आया हुआ कर्ज में डूबा हुआ मक्का मुकर्रमा की वादियों में भटक रहा था, एक शख्स से मुलाकात हुई, रोने लगा। उस शख्स ने कहा, तेरे कुछ माल बाकी रह गया है अबू जहल से, तू चाहता है कि वापस आ जाए, तुझे माल की वापसी का ये तकाजा है? उसने कहा हाँ। उस नए शख्स ने कहा, एक ही रास्ता है, जा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उनके पास जा और उनसे कह। वो शख्स आया, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आकर रोने लगा, मेरे इतने इतने दिरहम बाकी रह गए अबू जहल के पास, और वो देता नहीं, कई दिनों से टाल मटोल कर रहा है, कभी इधर कभी उधर, और उसका रौब, उसका दबदबा कुरैश के सरदार होने की वजह से इतना है कि कोई मेरी सिफारिश के लिए भी तैयार नहीं, कोई मेरी हिमायत के लिए भी तैयार नहीं। ऐसे आलम में मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मैं मोहम्मद तेरी हिमायत के लिए तैयार हूं, मैं मोहम्मद। जानते हैं उसी वक्त मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दौलत कदे पर उस अजनबी मुसाफिर को बिठाया और अबू जहल को बुलवाया। कोई शख्स बुला लाए कि अबू जहल कहाँ है? वो सरदार कुरैश था। लेकिन जब वो आया, अभी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे थे, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अबू जहल को देखते ही कहा, क्या तेरे इतने इतने दिरहम इस शख्स पर हैं? क्या तू इसका मकरूज है? क्या तू नहीं देता है, टाल मटोल करता है? वो जलाल ऐसा था मेरे मुस्तफा का, वो जुबान से निकले हुए कलमात ऐसे थे कि अबू जहल की खिकी बन गई और फौरन से पेशतर कहा, हाँ मेरा बाकी है। और अभी गया और अभी लाया, और गया और जा करके उस अजनबी का जो बकाया था वो सब अदा कर दिया, सब अदा कर दिया। जो पहलवान था कुरैश का, उससे भी मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने निकलवाया, और वो अजनबी जो आया हुआ मुसाफिर था उसने देखा। और उसके बाद उस वक्त भी होता था इस तरह का मामला कि किसी के पैसे किसी पर निकलते हैं तो निकलवाने वाले भी कुछ कमीशन ले लेते, जैसे आज भी मांडोली करने वाले लोग होते हैं कि इससे पैसे निकलवाऊंगा, इतना मैं रख लूंगा, इतना तुझे दे दूंगा। वो आया हुआ मुसाफिर कहने लगा, ए मोहम्मद, आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया, इस रकम में आपका कितना हिस्सा है? मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं नहीं, मुझे अल्लाह ने इंसाफ कायम करने के लिए अपना रसूल बनाकर भेजा है, कमीशन के लिए नहीं कि इससे भी पैसे लेते जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वजीम अखलाक कि मजलूमों को इंसाफ दिलाएं, गरीबों की हमदर्दी करें, चारासाजी करें, और उस नबी पाक पर ये थूकते हैं गोया कि ऐसे ही चमकते हुए चौधरी के चांद पर जो कुत्ता थूकता है वो अपने मुंह पर थूकता है, चांद तक किसी का थूक कभी जाता ही नहीं। इसी तरह मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाके करीमाना पर जिन लोगों ने उंगलियां उठाई, मैं उनसे कहता हूं, फिर से पढ़ो तारीख, फिर से पढ़ो तारीख। आपको पता है मक्का मुकर्रमा में एक बूढ़ी औरत है, वो नकले मकानी कर रही है, यानी अपना घर शिफ्ट करके कहीं जा रही है, और अपना घर का पूरा साजो सामान निकाल कर रास्ते पर खड़ी है, इंतजार कर रही है कोई आए सामान उठाए और मेरे नए घर तक पहुंचाए। सुबह से दोपहर तक खड़ी रही, कोई मदद करने वाला नहीं आया। अचानक मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत थी, कोई बूढ़ा दिखे, कोई कमजोर दिखे तो उसका सामान खुद अपने कंधों पर उठाकर चलते थे, अपने कंधों पर उठाकर चलते। मदद करना आपका शीवा था। आप आए, उस खातून से पूछते हैं, किसी का इंतजार कर रहे हो, कहीं जाना है तुम्हें? उस खातून ने कहा, हाँ बेटा, मुझे दूसरे घर शिफ्ट होना है, मैं ये मोहल्ला छोड़ रही हूँ, मक्का की आबादी छोड़कर मैं दूर दराज एक इलाके में नए मकान में जा रही हूँ, और ये साजो सामान उठाने वाला कोई है नहीं, मैं इंतजार कर रही हूँ। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस खातून का साजो सामान अपनी पुश्त पर उठाया और कहा, मैं चलता हूँ माँ तुम्हारे साथ। उस खातून के साथ चलते रहे, काफी दूर आबादी के वो खातून एक नए मकान की तरफ इशारा करती है कि ये अब मेरा मकान है। वहां रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सामान उतारा, उसके घर को साफ करके दे दिया। अब सुनो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस खातून से पूछा, बड़ी भी वो मक्का की आबादी बड़ी अच्छी थी, वो मोहल्ला तो घना मोहल्ला था,
उस मोहल्ले को छोड़कर गैर आबाद इलाके में तुम यहाँ क्यों आ गई इस उम्र में? वो खातून कहती, बेटा बड़ा अच्छा सवाल तूने किया, सुन मैं तुझे भी नसीहत करती हूँ। मैंने सुना है मक्का में मोहम्मद नाम का एक जादूगर आया है। क्या क्या प्रोपेगेंडा फैलाया गया था उस वक्त भी। वो खातून कहती है मक्का में मोहम्मद नाम का एक जादूगर आया है, वो बोलता है तो जादू असर कर जाता है और लोग अपना पुराना दीन छोड़कर उसके दीन में दाखिल हो रहे हैं। लोगों ने ये फैला रखी है बात, तो मैं डर के मारे उस मोहल्ले को छोड़ दी कि कहीं उसका जादू मुझ पर भी ना चल पड़े और उसके आने से पहले ही मैं आबादी से दूर चली जाऊं, मैं दूसरे मकान में चली जाऊं। जब उसके अल्फाज ये हो रहे थे, मेरे आका की आंखों से आंसू आ गए कि जालिमों ने हुजूर के लिए क्या क्या प्रोपेगेंडा फैलाया था। आज ही नहीं, उस जमाने में भी बदनाम करने की कोशिशें होती रही। अब हुजूर पाक को गमगीन देख करके उस खातून ने पूछा, बेटा तुम क्यों गमगीन हो? हुजूर पाक ने फरमाया, क्या है खातून, जिस मोहम्मद से डर कर तू यहाँ आई वो मोहम्मद मेरा ही नाम, वो मोहम्मद मेरा ही नाम है। मैं ही वो मोहम्मद हूं जिससे तुझे डराया गया और जिसके बारे में तुझे धमकाया गया। वो खातून ऊपर से नीचे देखती रही, हैरत के आलम में फटी निगाहों से देखती रही। थोड़ी देर के बाद कहती है, क्या तू ही वो मोहम्मद है जिसके बारे में मक्का में ये बातें गर्दिश कर रही हैं? और उसके बाद जब मेरे आका ने फरमाया हाँ हाँ मैं ही वो मोहम्मद हूं, तो अब वो खातून कहती है, अगर तेरा ही नाम वो मोहम्मद है तो तू गवाह हो जा, मैं तेरे दीन में आने के लिए तैयार। इसलिए कि जिसके अखलाक व किरदार इतने आला हैं कि मक्का में कोई मेरी मदद को तैयार नहीं था, एक तन्हा तू था कि मेरा बोझ उठा करके वहां से लेकर यहाँ तक लाया। मैं तेरी कौन लगती हूँ, मेरा तेरे से क्या रिश्ता है? बावजूद इसके मेरा बुढ़ापा देखकर तूने रहम किया, मेरी कमजोरी देख करके तूने मदद की और मेरा सामान अपनी पीठ पर उठाकर लाया, मेरे घर को सजाया। और जिसके अखलाक ऐसे हो वो झूठा नहीं हो सकता। मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। मेरे अजीजों, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना इतने आला, इतने बुलंद कि दुनिया आज अपने तो अपने गैर भी इसका एतराफ करते हैं, गैर भी एतराफ करते हैं। और तारीख पढ़ने वालों से मैं गुजारिश करता हूँ, बहुत सारे अंग्रेज मौर्रिखीन हैं, उन्होंने भी मेरे आका की शान में क्या क्या लिखा है पढ़े। गुरु नानक सिखों के जो सबसे बड़े गुरु है, गुरु नानक ने कहा मोहम्मद अगर नहीं है तो भक्ति हो ही नहीं सकती। ये गुरु नानक के अल्फाज हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर ना हो तो इबादत का सलीका आ ही नहीं सकता। अल्लाह की इबादत का सही तरीका अगर किसी ने बताया है तो मोहम्मद अरबी की जात है। कौन कहता है? ये गुरु नानक कहते हैं। और अंग्रेज मुफक्किरीन, दानिश्वर या मुअर्रिखीन जो लिखते हैं वो अलग अलग अंदाज में। आपको पता होगा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ एक बड़ा मुअर्रिख, अंग्रेजों का नावल निगार भी है और बड़ी तारीख पढ़ा हुआ, दुनिया की सैर किया हुआ। उसने कहा मैंने जमीन के चप्पे चप्पे को देखा, मशरिक से मगरिब, शुमाल से जुनूब, अक्सर हिस्से को देख लिया, हर जगह की स्टडी की, लेकिन मैंने देखा कि दुनिया में बहुत सारी शख्सियतें आई और उनका इनकलाब, उनका रेवोल्यूशन उनकी जिंदगी में चला, 50 साल चला, 100 साल चला, लेकिन मोहम्मद एक ऐसी जात है जिसका रेवोल्यूशन रोज बढ़ता जाता है, रोज बढ़ता जाता है। 1400 साल हो गए, उनका इनकलाब न कम हुआ था न घटा था, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ये उनके जिंदा इनकलाब की दलील है। ये कौन कहता है? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। वो कहता है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का लाया हुआ इनकलाब
وہ صرف ان کی زندگی تک کے لیے نہیں تھا یا ان کے بعد 100 سال تک کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ کہتا ہے میں تو 1400 سال کے بعد دیکھ رہا ہوں آج بھی اس انقلاب کی صرف نشانیاں نہیں بلکہ زندگیاں موجود ہیں جو لوگ آج بھی بدل رہے ہیں۔ اور ساتھ میں وہ یہ بھی کہتا ہے جب 1400 سال کے بعد ان کا لایا ہوا انقلاب پوری دنیا میں اس طرح موجود ہے تو آگے کے لیے بھی مجھے یہ امید ہے کہ اس سے بڑا انقلاب آگے کے سالوں میں اسلام کا آئے گا، اس سے بڑا انقلاب آئے گا۔ کیوں؟ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو صرف خیالات کی بنیاد پر نہیں رکھا، انسان کی روح کی ترقی کی بنیاد پر رکھا ہے۔ آپ کو پتا ہے پوری دنیا نے ترقی کی ہوگی، ہاں میں مانتا ہوں کہ لوگ چاند میں پہنچنے کے آلے بھی بنا لیے، سورج کی روشنی کو قید کر کے کرنٹ بھی بنا لیا، زمین کے سیال مادے کو نکال کر کے کیمیکل بنا لیا، اور اڑتا ہوا پرندہ جس طرح ہم پہلے دیکھتے آج وہ ہزاروں انسانوں کو اپنے پیٹ میں بھر کر جہاز اڑنے لگ گیا۔ انسانوں نے ہی ترقی کی ہے، انہوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ رابطہ کرنے کے لیے موبائل بنائے، انٹرنیٹ کا ایجاد، موبائل فون کے بعد کمپیوٹر کا ایجاد، یہ ساری ایجادات اپنی جگہ پر دنیا بہت ترقی کر چکی ہے، دنیا بہت ترقی کر چکی ہے۔ پہلے ہم تنہا بولتے، آج اس مائک کے ذریعے سے لاکھوں کو سنایا جا سکتا ہے، پہلے ایک جگہ بیٹھ کر آمنے سامنے دیکھا جاتا، لیکن آج ویب کانفرنسنگ کے ذریعے سے دنیا کے کسی کونے سے کہیں پر بھی انسان دیکھ سکتا ہے۔ یہ ترقیاں اپنی جگہ پر، میں آپ کو بتاؤں انسان ترقی اتنی کر چکا کہ ہواؤں میں اڑنے لگ گیا، اور جو فاصلے تھے جو لاکھوں میل یا ہزاروں میل ہوا کرتے ان کو گھنٹوں میں اور منٹوں میں ادا کیا جانے لگا۔ ہر چیز سہولت کی آ گئی، ہمارے گھروں میں ہاتھوں اور پیروں سے کام کرنے کی بجائے اب مشینوں نے حصہ لے لیا ہے، ہر کام مشین کرتی ہے، ہر کام مشینوں نے لے لیا۔ لیکن ایک بات میں بتاؤں گا، یہ ساری ترقیاں آپ کیا سمجھتے ہیں تمہاری ترقی ہے، انسان کی ترقی ہے؟ میں تو نہیں مانتا، یہ انسان کی ترقی نہیں، یہ تو میٹل کی ترقی ہے، یہ میٹل کی ترقی ہے۔ انسان نے لوہے پر کام کیا اور لوہے کو مائک بنا دیا، انسان نے فائبر پر کام کیا اسے موبائل بنا دیا، انسان نے لوکھن پہ کام کیا اسے پلین بنا دیا، لائٹ بنا دیا، یعنی میٹل پر محنت کیا اور اسے کیا سے کیا بنا دیا۔ لیکن انسان اپنے آپ کو کیا بنایا؟ بات تو یہ آتی ہے تم نے میٹل کو ترقی دیا ہے، آسمانوں میں جو اڑ رہا ہے ہوائی جہاز، یہ تو ایک میٹل کی چیز ہے، ایک میٹل کی چیز ہے، اور ٹیلی فون جو تمہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ رابطے کراتا ہے یہ بھی ایک میٹل کی چیز ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں دنیا چاہے یورپ نے ترقی کی ہو، امریکہ نے کی ہو، یا رشیا یا چائنا نے کی ہو، سبوں نے ترقی میٹل پر کی ہے، اور میرے مصطفیٰ کی ذات نے انسانوں کو ترقی دیا ہے۔ ایک کو بیٹھایا تو صدیق بنایا، دوسرے کو اپنے دربار میں بلایا فاروق بنایا، عثمان کو ذوالنورین بنایا، اور علی پاک کو حیدر کرار بنایا، ہر صحابی کو آسمان کے مہو نجوم بنایا۔ انسانوں کو اگر کسی نے ترقی دی ہے تو وہ مدینے کے تاجدار نے دی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت آج بھی میں کہتا ہوں جو لوگ ترقی کی بات کرتے ہیں، میں تو ترقی اس وقت مانوں گا جب لوگوں میں بھوک مری ختم ہو جائے، سوسائیڈ کرنا کم ہو جائے، جہالت ختم ہو جائے، گناہ کم ہو جائے، انسانوں کو مارنا، مرڈر کرنا، قتل کرنا یہ ختم ہو جائے، میں سمجھوں گا کہ انسان بن گیا ہے۔ لیکن آج بھی اس ترقی یافتہ دور میں جہاں لائٹنگ کی بھرمار ہے، روشنی کی بہتات ہے، اس کے باوجود کیا عورتوں کے ریپ نہیں ہو رہے؟ نوجوان بچیوں کے بلاತ್ಕಾರ نہیں ہوتے؟ سب ہوتا ہے، تو پھر یہ کون سا انسان ہے؟ کہاں ترقی کیا؟ یہ آج بھی وہی حیوان ہے، جہاں تنہا کسی عورت کو پائے تو اس کی عزت پر حملہ کرے۔ جانور جنگل میں یہی کرتے ہیں۔ اگر انسان یہی سب چیزیں کر رہا ہے تو میں کہتا ہوں اس کی کوئی ترقی نہیں ہے، کوئی ترقی نہیں اور کوئی سکسیس نہیں ہے۔ کامیاب اور ترقی والا انسان اس وقت ہوتا
جیسے میرے آقا نے مکہ کی گلیوں میں پیدا کیا. مکہ کے وہ باشندے جو شراب میں فخر کرتے تھے, جوے پر اپنی پوری راتیں بتاتے تھے, عورتوں کو بازار میں لا کر نیلام کرتے, بیٹی پیدا ہو تو زندہ دفن کرتے تھے. لیکن میرے آقا کی تعلیمات تو دیکھو, جب وہ ان تمام اخلاق و کردار والے لوگوں کو میرے آقا نے اپنی تعلیمات سے روشناس کیا تو میرے عزیزوں وہی صحابہ پھر عورتوں کی عزت کے محافظ بن گئے. بیٹیوں کو پڑھا کر کے انہیں دین کا ایک بہترین قلعہ بنایا. اور جانتے ہیں صحابہ کو میرے آقا نے کیا بنایا؟ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو ہمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. ارے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. سبحان اللہ ماشاء اللہ, بہت خوب. یہ ہے انقلاب, یہ ہے ترقی. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میٹل کی ترقی نہیں سکھائی, انسان کی ترقی سکھائی. آج بھی اگر اپنی روح کی, اپنی آتما کی, اپنی روح کی ترقی چاہتے ہو تو یہ ترقی کسی فیکٹری میں نہیں ملتی, کسی فیکٹری میں نہیں. فیکٹریاں موبائل بنا سکتی ہیں, گاڑیاں بنا سکتی ہیں, انسان کے روح کی ترقی گنبد خضرا کے چھاؤں میں ہوتی ہے. یہاں آنا پڑے گا تمہیں, اس نبی پاک کے پیچھے چلنا پڑے گا, پھر تمہاری روح اوج پر پہنچے گی, بلندی پر جائے گی. عزیزان گرامی, یہ چند باتیں تھی نبی پاک کے اخلاق و کردار پر. بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کو ایک اور بات بتا دوں, جن لوگوں نے میرے آقا کے چہرے پاک کو اس طرح پیش کرنے کی کوشش کی جیسے آج یہ گیدڑ اور پاکھنڈی اپنے گوفے میں بیٹھ کر کوئی کتاب لکھ کر یا چار لوگ بیٹھ کر ویڈیو بنا کر وائرل کرتے ہو, وہ چاہے وسیم رافضی ہو یا اس کی ناجائز اولاد یا اس کا ناجائز باپ, جو بھی ہو, میرے آقا پر حملہ کرنے کے لیے تم چار لوگ بیٹھ کر کے ویڈیو وائرل کرتے ہو. دم خم ہے تو آؤ مسلمانوں کے مجمع میں. یہاں میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں, یہ جو مجمع آیا ہے یہ سیلفی اور ویڈیو بنانے کے لیے نہیں آیا. جس کے سینے پر بھی ہاتھ رکھو گے اس کے سینے میں دھڑکن نبی نبی اور مصطفیٰ مصطفیٰ کہے. یہاں جو مجمع آیا ہے وہ دکھاوے کے لیے نہیں آیا, بلکہ میں جانتا ہوں یا رسول اللہ زندہ باد, اللہ اکبر. عزیزان گرامی, یہاں پر بھی آنے کے بعد تمہارے چہروں کی بشاشت, تمہارے چہروں کی رونق یہ بتاتی ہے کہ سینے میں عشق مصطفیٰ جگمگا رہا. آج ان ظالموں کو جواب دینے کی ضرورت ہے. تم بھونکتے ہو نبی پاک کی عزت پر, تمہیں ابھی خبر نہیں اس نبی پاک کی عزت تو بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. میں سمجھتا ہوں حضور کے قدم مبارک کے ایک ناخن کی عزت پر کروڑوں مسلمان اپنی جان دینے کو تیار. الحمدللہ ہم یہ جذبہ رکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے, جو جان مانگو تو جان دے دیں, جو مال مانگو تو مال دے دیں, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہ و جلال دے دیں. ہم سے یہ بات نہیں ہو سکے گی. جو بات میں عرض کر رہا تھا, حضور پاک کے اخلاق و کردار پر حملہ کرتے ہوئے ان ظالموں نے جو ایک پروپیگنڈا پھیلایا, سنو اے مسلمانوں, آپ کو میں بتاؤں, اس نبی پاک کے اخلاق کو زیادہ سے زیادہ اگر تم عام کر سکتے ہو تو اپنے اخلاق سے عام کرو, اپنے اخلاق سے عام کرو. دنیا کو بھونکنے دو, کیونکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا, پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. اور یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا, جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا, مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے, نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. جشن غوث اعظم کانفرنس حضرت علامہ مولانا سلمان اظہری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یزید بستامی کا نام سنا ہوگا,
बायजीद बुस्तामी एक बड़े पाए के बुजुर्ग हैं और इनकी एक दुआ ये थी, ऐ अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत ना देना जब तक कि मैं अपने नबी की हर उस सुन्नत पर अमल ना कर लूं जिन सुन्नतों को मैं जानता हूं, हर सुन्नत पर मैं अमल कर लूं। ख्वाहिश तो देखें, होना तो यही चाहिए। लोग दुआएं करते होंगे उस वक्त तक मौत ना दे जब तक शादी ना हो जाए, बच्चे ना हो जाए, प्रॉपर्टी ना बन जाए, बेटों की शादी ना कर लूं। मेरे अजीजों, ये दुआएं नहीं, दुआ ये करो कि मौला उस वक्त तक मौत ना देना जब तक तू राजी ना हो जाए, जब तक तू राजी ना हो उस वक्त तक मौत ना दे। बायजीद बुस्तामी की दुआ थी। अब सुनिए, आखिर वक्त था आपकी जिंदगी का, बुढ़ापा भी था, कमजोरी आ गई, मौत के आसार नजर आ रहे थे, आप रोने लग गए। लोगों ने पूछा कि हुजूर रोते क्यों? कहा मैंने अल्लाह से दुआ की थी कि अल्लाह मुझे हर उस सुन्नत रसूल पर अमल की तौफीक दे दे जिन सुन्नतों को मैं जानता हूं, लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक, मेरे इल्म के मुताबिक मैंने सारी सुन्नतों पर अमल कर लिया। एक सुन्नत मुस्तफ़ा है जो मुझसे छूट रही है, उस पर अमल करने का मौका नहीं मिला। मुरीदीन ने पूछा कि वो कौन सी सुन्नत है? सुनो मुसलमानों, यही मुझे बताना है हुजूर मेरे आका के अखलाक क्या है। बायजीद बुस्तामी कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक हदीस में मैंने ये पढ़ा कि मेरे आका मस्जिद नबवी शरीफ में जा रहे थे, नमाज के लिए जा रहे थे, फजर का वक्त था, नमाज के लिए जैसे ही जा रहे थे अचानक पड़ोस में से किसी एक बच्चे के रोने की आवाज आई। किसी के घर से बच्चा रो रहा था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने पांव वापस पलटाते हैं, मस्जिद से बाहर आकर सहाबा से पूछा, देखो ये बच्चा किसके घर में रो रहा है? बच्चे के रोने की आवाज से अगर कोई बेकरार होता है तो मदीने का ताजदार, बच्चों के रोने से भी बेकरार हो जाए। और उसके बाद सहाबा ने कहा मालूम करके आते हैं। मालूम करने पर पता चला कि वो एक यहूदी के घर में रो रहा था। यहूदी था, यहूदी का बच्चा रो रहा था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उसके घर गए, पूछा कि तेरा बेटा क्यों रो रहा है? छोटा सा बच्चा। उस यहूदी ने कहा मेरे घर में फाका चल रहा है, खाने पीने की कोई चीज नहीं, मेरा बच्चा भूख की शिद्दत से रो रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने घर भेजा एक सहाबी को और खजूर मंगवाई। जब वो खजूर आई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुंह से खजूर को चबाया, नरम किया और उस बच्चे के मुंह में रखा। बच्चे को जैसे मिठास पहुंची, बच्चा खजूर चबाने लगा और मुस्कुराने लगा। मेरे आका भी मुस्कुरा उठे और मस्जिद नबवी तशरीफ लाए। ये मेरे आका के अखलाक थे, ये उनकी सुन्नत थी। बायजीद बुस्तामी कहते हैं नबी पाक ने ये जो अमल किया, मेरी जिंदगी में ऐसा अमल करने का मौका अब तक नहीं आया। बाकी सब सुन्नतों पर अमल तो कर चुका, लेकिन इस सुन्नत पर अमल करने का मौका नहीं मिला। चंद दिन गुजरे थे, बायजीद बुस्तामी बीमार थे, मौत के आसार नजर आने लगे। एक दिन आप भी मस्जिद में जा रहे थे, शायद रात का वक्त था या सुबह का वक्त, अचानक आपके कानों में भी एक बच्चे के रोने की आवाज आई। बायजीद बुस्तामी खुश हो गए, शायद इस बच्चे के मदद करने के बाद मैं उस सुन्नत पर अमल कर लूं। आप फौरन अपनी ताकत को जमा करके लोगों से पूछते हैं मालूम करो ये किसके घर का बच्चा है। लोग पूछते हैं, मालूम होता है कि एक ईसाई के घर का बच्चा था। बायजीद बुस्तामी फौरन उसके घर चले जाते हैं, पूछा तेरे घर में बच्चा क्यों रो रहा है, क्या वजह है, ये क्यों बिलक रहा है? उस शख्स ने कहा मेरे बच्चे के रोने की वजह यह है कि घर में अंधेरा है, चिराग जलाने के लिए मेरे पास न तेल है न सामान है, मेरा बच्चा अंधेरे की वजह से रो रहा है और भूखा भी है। बायजीद बुस्तामी फौरन अपने घर से दिया चिराग मंगवाते हैं और उसे घर में रोशन करते हैं। उस ईसाई के घर में चिराग रोशन किया और खजूर मंगवाकर उस बच्चे के मुंह में आपने भी डाला। बच्चा खजूर की मिठास पाया और घर के अंदर रोशनी पाया तो मुस्कुराने लगा और उसका रोना हंसने में बदल गया। बायजीद बुस्तामी भी शुक्र बजा लाते हुए घर से पलटने लगे। ऐ मौला तेरा शुक्र है, मेरे नबी की उस आखिरी सुन्नत पर भी अमल का मुझे मौका दे दिया। जब आप जा रहे थे, सुनो अब जो बात है असल कहने की वो ये है, वो ईसाई शख्स जिसके घर का बच्चा रो रहा था, वो बायजीद बुस्तामी के दामन को पकड़ता है और पूछता है, ऐ बायजीद तेरा और मेरा कोई मजहबी रिश्ता नहीं, तेरा और मेरा कोई खानदानी रिश्ता नहीं, कोई
कोई हमारा आपस में रिश्ता नहीं। बच्चा मेरा रो रहा है, तकलीफ तुम्हें क्यों हो रही है? मेरे घर में अंधेरा, चिराग तू जलाता है। सुनो, बायजीद कहते हैं, ऐ नादान, तू ये समझ रहा है कि ये बायजीद का अमल है? नहीं, जो कुछ मैंने तेरे घर में किया ये मेरे मुस्तफा के अमल थे, ये मेरे मुस्तफा की सुन्नत थी। बस मैं तो उनका गुलाम हूँ, उनके अखलाक पर अमल करने आया था। जब बायजीद की ये बात सुनता है, वो ईसाई कहता है, ऐ बायजीद, लाओ तुम्हारा दामन पकड़ लो। जिस मजहब के गुलाम के ये अखलाक हैं, तो सरकार के अखलाक का हाल क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, या रसूल अल्लाह, तू घटाए से किसी के न घटा है न घटेगा। जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अखलाक में सबसे आला किरदार लेकर के आए। खुद इरशाद फरमाते हैं, बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अखलाक, मुझे अल्लाह ताला ने सबसे अजीम अखलाक दे करके दुनिया में भेजा है। ये कुत्ते आज जालिम भौंकते हैं हुजूर की शान में। और जानते हैं आप, ये जो माहौल को गंदा किया जा रहा है, ये जो जहर भरा जा रहा है, ये दर हकीकत सिर्फ और सिर्फ सियासत की गर्मा गर्मी है, इसके अलावा कुछ नहीं। इनको सियासत की रोटियां सेकनी है, राजनीति करनी है। मैं इन बीजेपी के दलालों से, आरएसएस के इन भगवा आतंकियों से भी कहूंगा कि अगर तुम्हें कोई सियासत और राजनीति करना है तो करो हमारी जात से। मुस्तफा की जात को क्यों आड़ बनाते? मेरे रसूल की जात, कुरान की और आयात पर हमले। इसलिए मेरे अजीजों, इन जालिमों ने देख लिया कि मुसलमान अगर कहीं बेचैन होता है तो नबी के नाम पर होता। इसीलिए ये तुम्हें बेचैन करना और तुम्हारे दिलों को जलाने का काम शुरू कर रखे। मैं इनसे कहता हूं, आज भी देखो इस्लाम के ये अखलाक व किरदार। आज भी तुमने हजारों गालियां दे दी, लेकिन पलट करके किसी आलिमे रब्बानी ने, किसी आलिमे दीन ने तुम्हारे किसी खुदा को गालियां नहीं दी। यही तो इस्लाम सिखाता है, यही इस्लाम सिखाता है। हमारे नबी के अखलाक व किरदार यही है। तुम अगर गालियां दे करके अपना स्टेटस बताते हो तो हम जवाब में गालियां नहीं देते, हम अपने अखलाक पेश करके बताएंगे। और जाहिर सी बात है, जिस वक्त उस भगवा आतंकी ने नबी पाक की इज्जत पर भोंका था, तो आप मेरी पूरी बातें सुन लें। मैंने उनके किसी देवी देवता या उनकी मुकद्दस किताब के साथ छेड़छाड़ नहीं किया, और ना ही मैंने चैलेंज में किसी भगवान या देवी देवता को पुकारा, बल्कि उसी पाखंडी से कहा, अगर तू सच्चा है तो आजा, हम और तुम दोनों आग में जाते हैं, और जो सलामत हो उसका दीन पहचाना जाएगा। मैंने बजाते खुद उसकी जात को चैलेंज इसीलिए किया था कि हमारा इस्लाम ये सिखाता है कि हमारा यकीन आला है, हमारा यकीन कामिल है। मुझे मेरे दीन पर राई के दाने के बराबर भी शक नहीं, मेरे मुस्तफा के सच्चे होने में जर्रा बराबर भी शक नहीं। इसलिए एक बार नहीं 100 बार बुलाओगे मेरे नबी के नाम पर, हर बार या मुस्तफा कहते हुए आग में कूदने को तैयार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे सकता, और जिसे यकीन हो उसे खौफ नहीं हो सकता। ये बात याद रखें। मैंने जो पूरी दुनिया को या जिसको भी मेरी ये बात सुनाई दी है कि हमने किसी मुबाहिले का चैलेंज किया, तो याद रखना मुसलमानों, ये मेरा अपना ही हिस्सा नहीं, बल्कि मेरा अकीदा, मेरा विजदान ये कहता है, जिस तरह मैंने ऐलान किया, ये मैं तन्हा नहीं, बल्कि हमारे हर इलाके का, हर मोहल्ले का बच्चा इतनी हिम्मत तो अपने नबी के नाम पर जरूर रखता है, जरूर रखता है। जब हम अपनी गर्दन देने की बात करते हैं मुस्तफा के नाम पर, तो फिर जब कभी इम्तिहान का वक्त आ जाए तो हमारे लिए आग क्या चीज है। घबरा गई है गर्दिशे दौरान कभी कभी, किसको देखकर? दीवान गाने इश्क नबी को देखकर घबरा गई है गर्दिशे दौरान कभी कभी। तुम्हें पता है, हम उन बुजुर्गों के, उन असलाफ के वारिस हैं
ہمارے آقا، ہمارے جو صحابہ اولیاء تابعین ہیں وہ عام لوگوں کی طرح نہیں. نبی پاک کے نام پر ان کی استقامت، ان کی مضبوطی ایسی تھی، ٹل نہ سکتے تھے، جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے. تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے. ارے تیغ کیا چیز، ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے. کیا کہنا سبحان یہ ہمارے بزرگوں کی دی ہوئی ہمتیں تھی. اور اس لیے نہیں کہ مارنا توڑنا ہماری عادت رہی ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان سچا ہے، ہمارا یقین پکا ہے، اور ہم نے جس نبی پاک پر ایمان قبول کیا ہے وہ نبی دنیا کا سب سے حسین ہے، وہ اللہ کا سب سے محبوب ہے. اس بات پر یقین ہے، اسی لیے ہر خطرے کو مول لینے کے لیے ہم تیار رہتے ہیں، ہر خطرے سے ٹکرانے کے لیے بھی ہم تیار رہتے ہیں.